باتیں انشاءاللہ مل جائیں گی. بہرحال چونکہ میلاد کا مہینہ بھی قریب آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بھی سیکھیں گے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس قبیلے کو کیا کہتے ہیں؟ قریش. کیا کہتے ہیں؟ قریش. اور جس خاندان سے، قریش تو قبیلہ ہے، جس خاندان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ بنی ہاشم، ہے نا. اور جس ملک سے، جس زبان سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ عربی. اور عرب، ہے نا، عرب کے معنی ہوتے بولنے والا. خود حدیث پاک میں حضور نے اس کا ذکر فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرب اور عجم میں عرب کو بہتر پایا تو مجھے عرب میں رکھا. یعنی عرب اور عجم میں اللہ نے عرب کو بہتر پایا تو حضور فرماتے ہیں اللہ نے عرب و عجم میں عرب کو بہتر پایا تو مجھے عرب میں رکھا. پھر فرمایا کہ عرب کے سارے قبیلوں میں، سارے ٹرائبز میں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے قبیلوں میں قریش کو سب سے بہتر پایا، سب سے عزت والا، خوبی والا، اچھائی والا. تو فرماتے کہ اللہ نے عرب کے سارے قبیلوں میں قریش کو سب سے بہتر پایا تو مجھے عرب کے قبیلوں میں قریش میں اللہ نے رکھا. پھر فرمایا کہ قریش کے اندر اللہ نے سب سے بہتر بنو ہاشم کے خاندان کو پایا. یہ جو حضور کے دادا تھے، پردادا تھے بنو ہاشم، جن کے نام سے، حضرت ہاشم کے نام سے یہ خاندان چلا، وہ اتنے نیک تھے، اتنے نیک تھے کہ اگر کوئی بھوکا آتا تو اسے بغیر کھلائے نہیں بھیجتے تھے. یہاں تک کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حج ایسے دنوں میں آیا، کیونکہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب بھی لوگ حج کرتے تھے، یعنی طواف کرنا، صفا مروہ کرنا پہ جانا، یہ سب پہلے بھی ہوتا تھا. تو ایک زمانہ ایسا آیا حج کا کہ عرب میں سوکھا پڑا ہوا تھا، یعنی اناج اور غلہ نہیں تھا، پیسے کے لوگ محتاج تھے. اس زمانے میں جب حاجی آئے اور حاجیوں کے پاس کھانے کا کچھ نہیں تھا تو آپ کے دادا حضرت ہاشم نے روٹی، سوکھی ہوئی روٹیوں کو خوب بڑی تعداد میں بنوایا اور سکھایا، اور آپ نے اس کا چورا بنا کے، جو سرید جس طرح ہوتا ہے سالن میں بھگا کر، اس طریقے سے آپ نے سرید بنا کر سارے حاجیوں کی دعوت فرمائی. تو بڑے سخی تھے. تو حضور کے بارے میں خود حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے عرب اور عجم میں عرب کو بہتر پایا تو مجھے عرب میں رکھا. پھر عرب کے سارے قبیلوں کے اندر اللہ نے قریش کو بہتر پایا تو مجھے قریش میں رکھا. پھر قریش کے سارے خاندانوں میں اللہ نے بنو ہاشم کو بہتر پایا تو مجھے بنو ہاشم میں اللہ نے رکھا. پھر فرمایا کہ بنو ہاشم میں حضرت عبد المطلب، میرے دادا عبد المطلب کو اللہ نے سب سے بہتر پایا، سب سے نیک پایا تو اللہ رب العزت نے عبد المطلب میں مجھے رکھا. پھر فرمایا کہ عبد المطلب کی تمام اولادوں میں میرے باپ حضرت عبداللہ کو اللہ نے بہتر پایا تو اللہ نے مجھے میرے باپ حضرت عبداللہ کی پشت میں رکھا. اور سرکار فرماتے اس طرح بہتر سے بہتر سے بہتر ہوتے ہوئے میں اس دنیا میں تشریف لایا. تو یہ سرکار کی سیرت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سب سے اعلیٰ خاندان میں پیدا فرمایا. تو حضور عربی ہیں، قریشی ہیں اور مکی ہیں، یعنی مکہ میں رہنے والے، مدنی ہیں، مدینہ میں رہنے والے، اور آپ ہاشمی ہیں اور مطلبی ہیں. کیا ہیں؟ مطلبی ہیں، یعنی عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، عبد المطلب کی اولادوں میں سے ہیں. تو اس لیے آپ کو مطلبی بھی کہتے ہیں، ہاشمی بھی کہتے ہیں، قریشی بھی کہتے ہیں. آپ نے حضرت سید حسین ادیب رائے پوری کا شعر سنا ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار، کہ رہتے ہیں وہ توصیف و ثنائیں شہ ابرار میں ہر لحظت و ہر بار. اور حضور کا نسل بیان کرتے کہتے ہیں ورنہ وہ سید عالی نسبی، ہاں وہی امی لقبی، ہاشمی یو مطلبی یو قرشی یو مدنی یو عربی، اور کہاں ہم سب گناہگار. تو یہ حضور کی جو ہے نسل ہے کہ آپ مطلبی ہیں، آپ قریشی ہیں، آپ مکی ہیں، مدنی اور آپ عربی ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے خاندانی فضیلت ہے. اور دنیا میں سب سے اعلیٰ خاندان میرے رسول کا خاندان. آپ سے بہتر اور آپ سے اعلیٰ دنیا میں کسی کا خاندان ہے ہی نہیں. خاندان کے اعتبار سے کوئی آپ پر فخر نہیں کر سکتا، اور سب سے پاک خاندان آپ کا ہے. یہاں تک کہ محدثین فرماتے ہیں کہ ہمارے رسول سے لے کر حضرت آدم تک اللہ نے جن جن ماں اور باپ سے آپ کو گزارا، جن مردوں کے پشت سے آپ آئے،
اور جن عورتوں کے بطن سے، ان کے رحم سے آپ منتقل ہوتے ہوئے، پاس ہوتے ہوئے آئے، اللہ نے سب کو کفر اور شرک سے محفوظ رکھا، کوئی کبھی بھی کفر اور شرک میں محفوظ نہیں رہا۔ تو حضور سے لے کے آپ کے جد امجد حضرت عبد المطلب سے لے کر حضرت ابراہیم تک، اور حضرت ابراہیم سے لے کے حضرت آدم تک جتنے لوگ آئے سب کے سب کفر اور شرک سے محفوظ رہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے، بڑی طویل ہے، ایک گھنٹے میں اسے مکمل بیان کرنا مکمل ممکن نہیں، لیکن میں اس کی چند اہم گوشے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے جو والد ماجد ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہو گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق آپ مدینہ پاک میں ہی کچھ تجارت کے لیے گئے تھے، اور آپ کا ننیال جو ہے، میرے آقا کا ننیال وہ مدینہ ہے، تو آپ کے والد جو ہے کچھ کام کی وجہ سے گئے تھے، اور وہیں پر جو ہے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ عام الفیل کے سال میں، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، عام الفیل یعنی اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا تھا نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، تو یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ کہ ابرہہ بادشاہ نے اپنے ہاتھی بھیجے تھے کعبہ شریف کو معاذ اللہ مسمار کرنے کے لیے، اس موقع پہ اللہ نے ابابیل چڑیوں کو بھیجا تھا، اور اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے وہ اپنی چونچ کے اندر ابابیل چڑیاں کنکریاں لے کر آئیں، اور اللہ کی قدرت دیکھی کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، کہ وہ ان کے ایک پیر میں، ایک پنجے میں ایک کنکری ہوتی، دوسرے پنجے میں دوسری، اور تیسری منہ میں، کہ ایک ابابیل چڑیا تین ہاتھیوں کو ختم کرتی۔ جب وہ ایک کنکری گراتی تو وہ سوار جو بندہ اوپر بیٹھا ہوتا ہاتھی پہ، اس کو چیرتا ہوا، وہ کنکری چیرتے ہوئے تیزی کے ساتھ ہاتھی کو چیرتے ہوئے نیچے آتی، اور سوار بھی مر جاتا اور ہاتھی بھی مر جاتا۔ یہ اللہ کی قدرت بنا، آپ سوچیے ایک گولی جو ہے ایک ہاتھی کو نہیں مار سکتی جلدی، ہاتھی کی چمڑی اور اس کی جو بناوٹ ہے ایسی ہے کہ ایک گولی آپ مارے ہاتھی نہیں مرے گا جلدی، لیکن اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ کہ نمرود کو اللہ نے ایک مچھر کے ذریعے موت عطا فرمائی، اگر کسی کو 100 گولیاں بھی لگ جائیں اور اللہ نے اس کے لیے موت نہ لکھی تو نہیں مرے گا، لیکن اگر اللہ مارنا چاہے تو کنکری سے ہاتھی کو ہی مار سکتا ہے۔ تو پوری کی پوری فوج جو ہے ابابیل چڑیوں سے اللہ نے ہلاک فرمائی، اور اسی سال جسے عام الفیل کہتے ہیں، اسی سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ سرکار کی ولادت بسعادت کے بعد میں آپ کی ماں ہماری، اور آپ کی جو ہے سیدہ ہماری ماں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کو پیدا کیا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب رسول اللہ میرے رحم میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو جس طرح عام عورتوں کو درد اور تکلیف ہوتی ہے، مجھے وہ تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ حالانکہ حمل، عربی میں جو لفظ حمل کا مطلب ہوتا ہے وزن۔ عربی میں حمل جب کہتے ہیں تو حمل کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے وزن، بوجھ۔ تو حالانکہ حمل اسی کو کہتے ہیں کہ بوجھ ہونا، لیکن حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی بوجھ محسوس نہیں ہوا، مجھے وزن محسوس نہیں ہوا، اور مجھے وہ تکلیفیں نہیں ہوئی جو عام طور پہ ماؤں کو ہوتی ہیں۔ اور ربیع الاول کا مہینہ، اس کی 12 تاریخ کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ربیع جو ہے عربی میں، ربیع کس کو کہتے ہیں؟ ربیع جو ہے اس موسم کو کہتے ہیں جسے ہم آٹم بھی کہتے ہیں، یعنی نہ گرمی ہو نہ ٹھنڈی ہو، ایک دم اعتدال والا موسم جس میں انسان کو بڑا سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، اس کو ربیع الاول اس لیے بھی کہتے ہیں کہ عرب میں جب اس کا نام رکھا گیا، جس وقت میں، جس زمانے میں، حضور کے زمانے میں بہت پہلے رکھا گیا، تو جس زمانے میں اس کا نام رکھا گیا تو یہ مہینہ ان دنوں میں آیا کرتا تھا جب عرب شریف میں نہ گرمی ہوتی زیادہ نہ ٹھنڈی ہوتی، اور ایسا موسم ہوتا کہ انسان کو بہت دل بھاتا، اس لیے اس کا نام ربیع پڑا۔ تو مفسرین اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ مومنوں کے لیے ربیع الاول اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ مومنوں کے لیے بھی بہار کا موسم ہے۔ اس میں میرے آقا تشریف لائے کہ یہاں پہ جنت کی ہوائیں فضائی بھی ہے اور دوزخ سے آزادی کا مژدہ بھی ہے۔ تو ربیع الاول شریف میں 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا پیدا ہوئے۔ کبھی پیدا ہوئے صبح صادق، صبح صادق کہتے ہیں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے،
بالکل جو وقت ہوتا ہے نا فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جب ہم سحری ختم کرتے ہیں اس کو صبح صادق کا وقت کہتے ہیں. تو صبح صادق کے وقت پیر کے دن صبح صادق کے وقت 12 تاریخ کو اردو کی جو ہم اردو کی کہتے ہیں حالانکہ وہ عرب کی تاریخ ہے ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیر کے دن صبح صادق کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا نام محمد رکھا گیا. آپ کا نام محمد رکھا گیا. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ حضور سے پہلے کسی کا نام محمد نہیں تھا بلکہ روایتوں میں موجود ہے کہ اہل کتاب نے عیسائیوں نے یہودیوں نے اس نام کو اتنا مشہور کر دیا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا اس کا نام محمد ہوگا. تو بہت سارے عرب کے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد بھی رکھے تھے. اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے. انہیں یہ گمان تھا کہ شاید ہمارا ہی بچہ وہ جسے آخری نبی ہونے کا شرف حاصل ہو. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 12 تاریخ کو ربیع الاول میں پیدا ہوئے اور وہ جو ہے عام الفیل کا سال تھا. اور حضور کے آنے کی برکت یہ بھی تھی کہ جس سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اللہ نے اس سال پورے عرب کے اندر صرف لڑکے ہی پیدا فرمائے. اللہ کی مرضی سے پورے عرب میں لڑکے ہی پیدا ہوئے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لڑکیاں پیدا ہوتی تو لڑکیوں کو معاذ اللہ ستایا جاتا, انہیں تکلیف دی جاتی, انہیں ستایا جاتا, تکلیف دی جاتی. بلکہ مکے میں ایک قبرستان الگ سے تھا جس میں لڑکیوں کو گاڑا جاتا تھا. یعنی ان کی سوسائٹی میں لڑکیوں کو مارنا اور زندہ گاڑنا برا نہیں سمجھا جاتا تھا, اس لیے اوپنلی وہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ قبرستان موجود تھا. ان کا دل اتنا سخت ہو چکا تھا. تو اللہ کی رحمت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ جس سال میرے محبوب تشریف لائیں اس سال کسی پر ظلم ہو. اللہ نے اس لیے اس سال جتنی ماؤں کو اولاد کی سب کو لڑکا ہی عطا فرمایا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس سال تشریف لائے اس سال پورے عرب کے اندر فصلیں اچھی سے ہوگی, بارش اچھی خاصی ہوئی, لوگوں کے اناج میں بڑی برکت ہوئی. اللہ نے یہ ساری برکتیں حضور کی پیدائش میں ظاہر فرمائی. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑے آپ دودھ پیتے بچے تھے اسی وقت آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو جو ہے حضرت حلیمہ کے ساتھ بھیجا. آپ کو پتا ہوگا کہ حضرت حلیمہ ساتھ آئی کیونکہ عرب میں یہ معمول تھا کہ بچوں کو چھوٹی عمر میں گاؤں وغیرہ میں بھیج دیتے تھے. اس میں 2 وجہ ہوتی تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ گاؤں وغیرہ میں پہاڑی علاقوں میں وہاں پہ ان کو ہوائیں اچھی ملتی, ان کے کھانے پینے اور رہنے پر دھیان دیا جاتا. دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی زبان محفوظ رہتی. کیوں؟ عرب چونکہ مکہ چونکہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ دور دراز سے لوگ آتے تھے سامان خریدنے بیچنے تجارت کرنے, تو باہر کے آنے والے لوگوں کی زبان کا اثر عربیوں پر ہوتا تھا. جیسے آپ دیکھیں بمبئی والوں کی زبان کیسی ہے, نہ آپ اس کو ہندی کہہ سکتے نہ اردو کہہ سکتے ہیں. ہاں, اس زبان کو ہم لوگ بولتے ہیں اسے نہ آپ اردو کہہ سکتے ہیں نہ ہندی کہہ سکتے ہیں. یہ ایک الگ ہی زبان ہے. آپ لکھنؤ چلے جائیں, بھیونڈی چلے جائیں, کانپور چلے جائیں, وہاں کے لوگ واقعی پراپر اردو بولتے ہیں. ہاں, اسی طرح آپ اگر اور یوپی میں دوسرے علاقوں میں چلے جائیں وہاں پراپر ہندی بولی جاتی ہے. لیکن ہم ایسی زبان بولتے ہیں جو کوئی نہیں بولتا. کیوں؟ یہاں پہ بنگالی بھی رہتے ہیں, بہاری بھی رہتے ہیں, یوپی والے بھی رہتے ہیں, گجراتی بھی رہتے ہیں. تو جب کئی قسم کے لوگ ایک جگہ آتے ہیں تو زبان پر اس کا اثر پیدا ہوتا ہے. تو اسی طرح چونکہ مکے میں یمن کے لوگ بھی آتے, افریقہ کے لوگ بھی آتے, یورپ سے بھی لوگ آتے, تو ان کے آنے کی وجہ سے زبان میں وہ پیورٹی موجود نہیں تھی. تو عرب کے لوگ اس لیے بھی جو ہے نا اپنے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے 2, 4, 5 سال کے لیے, تاکہ جب وہ گاؤں میں رہیں گے تو ان کی زبان محفوظ رہے گی. عربوں کا سب سے بڑا جو سرمایہ تھا, یعنی سب سے بڑا ان کی جو کیا کہتے ہیں ان کا خزانہ تھا وہ ان کی زبان تھی. بلکہ عربوں میں یہ حال تھا کہ عربوں میں جو سب سے زیادہ عربی میں ماہر ہوتا تھا, ان کے اندر جو عربی میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا تھا وہ کبھی کبھی شہر کو چھوڑ کر گار میں جا کے بیٹھ جاتا, اس ڈر کی وجہ سے کہیں میری زبان خراب نہ ہو جائے. وہ اپنی زبان کی اتنی حفاظت کرتے تھے, ان کو اپنی زبان پہ بڑا گھمنڈ تھا. اور اسی لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کہ قرآن نے ان کے گھمنڈ کو توڑ دیا, قرآن نے ان کے گھمنڈ اور ان کے تکبر کو چکنا چور کر دیا. اور وہ اللہ نے جو چیلنج ان کو دیا تھا قیامت تک کے لیے اللہ نے رکھا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں تو قرآن کی جیسی ایک آیت پیش کر دو. پورا عرب اور پورا کفر اور شرک مل کر بھی
قرآن کے جیسی ایک آیت نہیں لا پایا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی زندگی کے شروع کے جو ایام تھے آپ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ گزارے. ابھی آپ چھوٹے ہی تھے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر گئے تو آپ کے آنے کی برکتیں حضرت حلیمہ سعدیہ نے دیکھی. آپ کی وہ بکریاں جو بالکل سوکھ چکی تھی، جن کی ہڈیاں نظر آتی تھی، چند دنوں کے بعد ان کے تھن دودھ سے بھر گئے، بلکہ ان کی چمڑیاں لٹکنے لگی. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آپ کے پڑوسنوں نے آپ سے پوچھا کہ حلیمہ اپنی بکریوں کو کیا چراتی ہو، بلکہ کبھی کبھی اپنے بچوں کو بھیج بھی دیتی دیکھنے کے لیے کہ حلیمہ کی بکریاں کیا کھاتی ہیں. تو وہ کہتے کہ ہم حلیمہ کی بکریاں وہی چرتی ہیں جو ہماری بکریاں چرتی ہیں. تو پوچھا کہ تمہاری بکریاں اتنی تندرست کیسے ہو گئی؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ یہ کچھ اور نہیں چرتی، یہ وہی چرتی ہے جو تمہاری بکریاں چرتی ہیں. بات یہ کہ ہمارے گھر میں یہ بچہ آیا ہے جس کا نام محمد ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ ہماری بکریاں تر و تازہ ہو گئی ہیں. اتنا دودھ دیتی کہ گھر کے سارے برتن بھر جاتے. تو حضور نے بچپن اسی طرح گزارا. آپ تقریباً 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ کا وصال ہو گیا. آپ کی والدہ کا وصال ہوا. ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام ابوا، یہ مکے اور مدینے کے راستے میں ہے. حضور علیہ السلام جو ہے مدینے سے واپس آ رہے تھے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مدینہ حضور کا ننیحال ہے. تو حضور مدینے پاک سے واپس آ رہے تھے. اپنی ماں اور آپ کی ماں کی خادمہ تھی، تینوں جن ساتھ میں سفر کر رہے تھے. اور بس مقام ابوا کے پاس آپ پہنچے. مقام ابوا کے پاس آپ کی والدہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی اچانک، اور وہیں پر جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی والدہ کو ایک چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر تھوڑی اونچائی پر آپ کی مزار پاک بنائی گئی اور آپ کو وہیں پر دفن کیا گیا. اور اس وقت حضور علیہ السلام پہ جو تکلیف اور غم کا معاملہ تھا اسے ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کتنی حضور کو تکلیف تھی. سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے جو رکنے کا نام نہیں لیتے. آپ کی جو خادمہ تھی انہوں نے آپ کو بہت سہارا دیا اور آپ کو بہت سمجھایا، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے صبر فرمایا اور آپ جو ہے مکہ شریف واپس آئے. ابھی آپ کی والدہ کو گزر کر زیادہ ایام نہ گزرے تھے. 1 یا 2 سال کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا. اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش فرمائی اور آپ کا رہنا کھانا پینا سب اس کی ذمہ داری آپ نے لی. اور حضور نے اپنے چچا کی ہی سرپرستی میں اپنے زیادہ تر ایام گزارے. اس کے بعد حالانکہ حضور کے اور بھی چچا تھے، ابو لہب بھی حضور کا چچا تھا، حضرت عباس بھی حضور کے چچا تھے، لیکن ابو طالب آپ کا زیادہ خیال کیا کرتے. اور جب آپ کے دادا کا انتقال ہوا، والدہ کا انتقال ہوا، تو آپ کی تمام کفالت کی ذمہ داری انہوں نے ہی اپنے ذمے لی اور اپنے بچوں سے زیادہ حضور کا خیال رکھا کرتے. جب حضور نے جوانی کی دہلیزوں میں قدم رکھا تو سرکار علیہ السلام نے تجارت کرنی شروع کی. اور تجارت کرتے ہوئے آپ نے پہلے اپنے چچا کے ساتھ میں تجارت کی، اس کے بعد آپ نے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے پارٹنرشپ میں تجارت کے کام کو انجام دیا. تجارت کرنا یہ بہت بابرکت چیز ہے، کیونکہ اکثر نبیوں نے تجارت فرمائی ہے. تجارت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مینوفیکچرنگ ایک الگ چیز ہے. تجارت کہتے ہیں خریدنا اور بیچنا. تجارت کا مطلب کیا ہے؟ ٹریڈنگ. اس کو کہتے ہیں ٹریڈنگ، خریدنا اور بیچنا. تو تجارت کرنا یہ سنت ہے نبیوں کی. ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے کہا فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصے روزی کے اللہ نے تجارت میں رکھے. 10 میں سے 9 حصے روزی کے اللہ نے تجارت میں رکھے. تو تجارت صرف فائدے کے لیے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ نبیوں کی سنت کے لیے بھی کرنی چاہیے. بلکہ ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے اتنی بڑی بشارت سنائی کہ اللہ اکبر، اس کو سننے کے بعد ان تاجروں کے اوپر رشک ہوتا ہے جو تجارت کرتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ عادل، انصاف کرنے والا اور دیانت دار جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، سچ بول کر تجارت کرتا ہے، تو ایسے تاجر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر نبیوں کے ساتھ فرمائے گا، وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ایسا تاجر جو سچ بول کر دیانت داری کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ بالکل کھڑا اور صحیح کام کر کے تجارت کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا. اتنی بڑی فضیلت. تو سرکار علیہ السلام نے تجارت فرمائی، یہاں تک کہ آپ کی عمر شریف 20 سے زائد ہو گئی. مکے میں لوگ آپ کے نام کی قسم کھایا کرتے، آپ کو امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے.
امین کا مطلب یعنی امانت دار. بڑے بڑے لوگ آپ کے پاس اپنی امانت رکھتے تھے کہ میں کہیں جا رہا ہوں, میری امانت آپ اپنے پاس رکھو. اسی طریقے سے بلکہ حضور کی امانت کا حال تو یہ تھا کہ جب حضور ہجرت کر رہے تھے نا مدینہ, اس وقت بھی حضور کے پاس کئی کافروں کی امانتیں تھیں. وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے لیکن پھر بھی مانتے تھے کہ امین ہے. سبحان اللہ, ایسا حضور کا اخلاق تھا. تو حضور کو امین کہتے تھے اور صادق کہتے تھے, سچا. یعنی حضور کو کبھی کسی نے جھوٹا نہیں کہا, معاذ اللہ دھوکے باز نہیں کہا. پورا مکہ بلکہ پورا عرب حضور کی سچائی کی گواہی دیتا تھا, حضور کے صحیح ہونے کی گواہی دیتا تھا. تو ہوا یہ کہ جب آپ کی عمر شریف 25 کے قریب آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ہماری اور آپ کی ماں, اس وقت آپ کا نکاح نہیں ہوا تھا حضور سے. آپ کا 2 مرتبہ آپ جو ہے بیوہ ہو گئی, یعنی آپ کا نکاح ہوا اور آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا. اللہ کی مرضی تھی. اس وقت آپ کی عمر شریف تقریباً 40 سال کی تھی. تو آپ ڈھونڈ رہی تھی کسی ایسے شخص کو کہ جو اللہ کے رسول کی طرح یعنی امانت دار ہو, سچا ہو, جس کے اوپر آپ بھروسہ کر سکیں. تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ کوئی ایسا نوجوان ہے یا کوئی ایسا شخص جو محنتی ہو, سچا ہو, ایماندار ہو, جس کو میں اپنا مال سپرد کر دوں, کیونکہ میں عورت ہوں. حالانکہ اس زمانے میں بھی آپ جو ہے پردے کی پابندی کرتی تھی, یعنی غیر محرم سے قریب ہونا اور ان سے قریب ہو کر یہ سب چیزیں آپ نہیں پسند کرتی تھی. آپ کو مکے میں طاہرہ کہا جاتا تھا, پاک عورت کہتے تھے. آپ کا کیریکٹر اتنا پاک تھا. تو آپ ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی ایسا ملے جس کو میں سپرد کر دوں اور یمن اور دور دور جو ہمارا قافلہ جاتا ہے بزنس کے لیے, اس کو وہ شخص سنبھال سکے. تو آپ نے جب کئی لوگوں سے مشورہ کیا تو آپ کو آپ کے کسی جاننے والے نے کہا کہ یہ ابو طالب کے بھتیجے محمد ابن عبداللہ, وہ اس وقت جو ہے کاروباری سلسلے میں وہ بھی تلاش کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی پارٹنر مل جائے یا کوئی کام مناسب ہو. تو اگر آپ ان سے کہیں تو شاید وہ تمہارے لیے کام کریں. جب حضرت خدیجہ نے ان سے بات کی اور سرکار سے کہا کہ کیا آپ ہمارے ساتھ پیغام بھیجا, تو سرکار نے فرمایا کہ میں جو ہے نوکری نہیں کروں گا, میں ملازمت نہیں کروں گا. ہاں اگر آپ مجھے جو ہے کچھ پارٹنرشپ کے اعتبار سے, کچھ حصے کے اعتبار سے اگر شریک کرنا چاہیں تو میں آپ کے لیے کام کروں گا. وہ بات طے ہو گئی اور حضور نے اس کو آپ نے حضور کے ساتھ جو ہے روانہ کیا اپنا قافلہ, اور اپنے ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا, میسرہ کو حضور کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ ان کا آنا جانا, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, ہر چیز دیکھنا اور مجھے آ کر بتانا. اب جب یہ سفر پر گئے تو راستے میں بہت سارے معجزات ظاہر ہوئے, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. اور میسرہ نے جب آ کر حضرت خدیجہ کو خبر دی اور خدیجہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں بتاؤ, کیا ان میں تم نے کوئی عیب دیکھا, کوئی برائی دیکھی؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کوئی عیب برائی نہیں دیکھی. ان کو جہاں دیکھا میں نے سچا دیکھا. بلکہ حضور کے بہت سارے معجزے انہوں نے بیان کیے اور کہا کہ وہ جب بیٹھتے تھے تو پیڑ ان کی طرف اپنے سائے کو کر دیتا تھا. اگر پیڑ کا سایہ کہیں اور بھی ہوتا اور محمد بیٹھ جاتے تو پیڑ وہاں پہ سایہ کر دیتا. اگر آپ چلتے تو آپ پر دھوپ نہیں آتی. ایسی بہت ساری باتیں اس نے کہی. اور خود جب حضرت خدیجہ نے حضور کو آتے دیکھا, حضور مال لا کر, پیسہ لا کر انہیں دینا چاہتے تھے, ابھی آپ کے گھر کے قریب آ رہے تھے, اور سیدہ خدیجہ جو اپنی بالکنی سے, بالا خانے سے حضور کو انتظار کر رہی تھی, آپ کیا دیکھتی کہ ایک بادل کا ٹکڑا حضور کے سر پر چل رہا ہے اور وہ حضور کا سایہ کیے ہوئے ہے, اور بادل کا ٹکڑا آپ کے سر پر چل رہا ہے اور حضور کا سایہ زمین پر نہیں گرتا. اس حال میں انہوں نے دیکھا, اور جب حضور آئے تو حضور کی محبت آپ کے دل میں یوں ہی بیٹھ گئی تھی, اور جب حساب کیا تو جتنا آپ نے امید کی تھی اس سے دوگنا بلکہ تیگنا اللہ تعالیٰ نے منافع عطا فرمایا. تو یہ ساری باتیں دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو گئی اور اب سوچ رہی تھی کہ آپ نکاح کریں. تو آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا اور کہا کہ اے نفیسہ, میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا, تو کہا میں محمد ابن عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. تو کہا یہ بہت اچھی بات ہے. تو حضرت نفیسہ نے آپ کے چچا سے نکاح کی بات کی اور حضور علیہ السلام نے بھی یہ کہا کہ جیسا میرے چچا کہیں میں ان سے مشورہ کروں گا. حضور بھی جو ہے نکاح کے لیے راضی ہوئے, سیدہ خدیجہ بھی نکاح کے لیے راضی ہوئی, اور آپ کے چچا ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھایا.
اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 یا 26 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا. اس وقت آپ کی عمر شریف جو ہے 40 سال کی تھی. اچھا ایک بات جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو لوگ حضور کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں، ہم ان سے کہتے ہیں کہ اگر وہ حضور کی سیرت کو خود پڑھیں تو انہیں ہر چیز کا جواب مل جائے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ کی عمر کم تھی، حضور نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے کیوں شادی کی وغیرہ وغیرہ، اور حضور پر خواہشات کا الزام لگاتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر خواہشات کا معاملہ ہوتا تو حضور حضرت خدیجہ سے نکاح کیوں کرتے؟ وہ تو عمر میں کتنی زیادہ تھی. اور وہ کوئی کہتا ہے کہ وہ تو ان کے مال کے لیے نکاح کیا. تو ہم کہتے ہیں اگر مال کے لیے نکاح کرتے تو حضور اور مال جمع کرتے. بلکہ روایت میں ہے کہ جب حضور نے سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا اور حضرت خدیجہ نے جب چونکہ لوگ تانا دیا کرتے اور کہتے کہ خدیجہ نے غریب شخص سے نکاح کر لیا، اپنے برابر والے سے نکاح نہ کیا، تو نکاح سے پہلے ہی سیدہ خدیجہ نے کہا کہ اے لوگوں تم محمد کو غریب نہ کہو، میرے شوہر کو غریب نہ کہو، اور اگر تم اب بھی تانا دیتے تو سن لو کہ میں نے اپنا پورا مال محمد کے حوالے کر دیا. میں نے اپنا پورا مال، میں نے اپنی پوری ملکیت ان کو دے دی، اب جو چاہے کرے، اب میں غریب ہوں اور یہ مالدار ہے. یہ حضرت خدیجہ نے سب کے سامنے اعلان کیا اور کہا کہ میرا جتنا گھر ہے، جتنا مال ہے، آپ چونکہ مکے کے سب سے زیادہ مالداروں میں سے ایک مالدار تھی، بہت پیسے والی تھی، تو جب وہ پورا مال آپ کو دے دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مال جمع نہیں کیا، بلکہ آپ کے پاس جب مال آیا تو آپ نے جتنا کیش آپ کے پاس تھا اس وقت، جتنی دینار اور درہم تھے، اسی وقت حضور نے وہ تمام مال غریبوں میں صدقہ کر دیا. یہاں تک کہ جب اسلام کی بات آئی اس وقت بھی مال تھا، لیکن اسلام کے اعلان کے بعد حضور نے اتنا زیادہ مال غلاموں کو آزاد کروانے میں اور اسلام کی مدد کے لیے خرچ کرنا شروع کیا کہ حضرت خدیجہ کے گھر میں بھی فاقے ہوا کرتے تھے. اگر مال کی لالچ ہوتی تو حضور مال جمع کرتے، لیکن حضور نے کبھی مال جمع نہیں کیا، بلکہ جو مال تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں لٹا دیا. تو جو لوگ حضور کے ذات پر بے بنیادی اعتراض کرتے ہیں وہ یا تو دشمنی میں کرتے ہیں یا تو انہوں نے حضور کی سیرت کو پڑھا ہی نہیں ہے. تو 25 سال کی عمر میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ سے نکاح فرمایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 27 سال تک سرکار کے ساتھ وقت گزارا. اور حضور سیدہ خدیجہ سے اتنی محبت کرتے کہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. سرکار نے دوسرا نکاح کیا ہی نہیں جب تک حضرت خدیجہ تھی. اللہ کے رسول ان سے اتنی محبت کیا کرتے. بلکہ مدینے میں بھی جب آپ کے پاس کوئی تحفہ آتا، کھانے پینے کی چیز آتی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں ان کھانے میں سے کچھ بھیج دیا کرتے اور کہتے کہ خدیجہ جب تھی تو وہ اپنی سہیلیوں کو کچھ بھجوایا کرتی تھی، تو میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی خدیجہ کی سہیلیوں کو تحفہ دیا کروں کہ خدیجہ کو خوشی ہو. تو اس طریقے سے حضور نے ایک لمبا عرصہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارا. جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جوان تھے، تب آپ کی عمر شریف کچھ 35 سال کی تھی، اس وقت ایک بڑا ہی عجیب واقعہ پیش آیا. اس کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ حضور کا اعلان نبوت سے پہلے کافروں کے دل میں اسٹیٹس کیا تھا آپ دیکھیں. لیکن دشمنی اتنی کہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو انہی لوگوں نے جو حضور کا اتنا عزت کرتے تھے، اتنی عزت کرتے تھے، وہی لوگ حضور کے دشمن بن گئے. جب سرکار کی عمر شریف تقریباً 35 سال کی ہوئی تو ہوا یہ کہ کعبے کی جو دیواریں تھیں بڑی کمزور ہو گئی تھی، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی بنی ہوئی تھی، تقریباً 2000-2500 سال ہو گیا تھا. اب ان دیواروں کو پھر سے بنانا تھا، اس کی مرمت کرنی تھی. تو کیا کیا لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا. اچھا دیکھیے وہ لوگ بھلے ہی کافر تھے، مشرک تھے، لیکن کم از کم وہ صحیح اور غلط کو کچھ حد تک سمجھتے تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کعبے کی تعمیر کا معاملہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کو اسی مال سے تیار کیا جائے گا جو مال بالکل پاک ہوگا. تو جس کے پاس جو پاک مال ہے وہی چندہ دے، اور جو پاک مال کا چندہ ہوگا اسی سے کعبے کی تعمیر کی جائے گی. اب یہ جب بات ہو گئی تو اب چونکہ وہ لوگ سود کا کاروبار بھی کرتے تھے اور بھی شراب بیچتے تھے، بہت سارے کام تھے، بھلی وہ کرتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس کا مال صحیح نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں تو مسلمان کلمہ پڑھ کے بھی سود کا کام کرتا ہے.
کلمہ پڑھ کے بھی شراب کی دکان چلا رہا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی جو ہے نشہ بیچ رہا ہے، کلمہ پڑھ کے بھی وہ حرام کام کر رہا ہے، زنا کے پیسے کما رہا ہے. تو یہ ساری آپ سوچیں کہ اس زمانے میں کلمہ پڑھنے والے کتنے بے غیرت ہو گئے، اور اس زمانے میں تو کافر اور مشرک کے اندر بھی تھوڑی غیرت موجود تھی. تو ان سارے مکے کے کفار نے مشورہ کیا اور آپس میں بات طے کی کہ مکے کی کعبے کی تعمیر کے لیے صرف اور صرف پاک مال ہی لایا جائے گا. اب سب نے مال جمع کیا. جب سب نے مال جمع کر لیا تو جب وہ مال کاؤنٹ کیا گیا تو ان کا حساب کتاب کے حساب سے اتنا مال ہی تھا کہ کعبہ مکمل تعمیر نہیں ہو سکتا تھا. یعنی حرام مال اتنا زیادہ تھا مکے میں، حرام مال، جھوٹ بولا ہوا، دھوکہ دے کے مال بیچا ہوا، شراب کو بیچا ہوا، سود کا مال، یہ مال اتنا زیادہ تھا اور حلال کا اتنا کم تھا کہ وہ اتنا کم مال کافی نہیں تھا کہ پھر سے کعبے کی تعمیر ہو سکے. تو ہوا کیا، جب ان لوگوں نے کام شروع کر دیا، یعنی اینٹیں نکال دی اور مرمت کا کام شروع کر دیا، اب جب پیسے کو دیکھ رہے ہیں تو پیسہ پورا نہیں پڑ رہا، اب کیا کریں. تو ان لوگوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم لوگ جو ہے کعبے کی دیوار کو تھوڑا چھوٹا کر دیتے ہیں. جیسے یہ ایریا ہے، اب اس کو آپ اتنا کر دیں، سامان کم لگے گا نا. جیسے ایک دیوار جو یہاں سے وہاں تک بننے والی ہے، آپ اس دیوار کو تھوڑا سے جو ہے ایک ہاتھ کم کر دیں تو اینٹ کم لگے گی، مال کم لگے گا، مزدوری کم لگے گی، تو مرمت کم ہو گئی. تو اس طرح انہوں نے جو ہے ایک طرف سے، کہاں سے معلوم ہے، حتیم جو ہے نا، آپ نے دیکھا ہے حتیم، آپ کعبہ شریف جب جائیں گے، حجر اسود سے جہاں سے ہم لوگ طواف کرنا شروع کرتے ہیں، جو حجر اسود چھوٹتے ہیں نا پتھر، تو حجر اسود سے جب آپ شروع کرتے ہیں تو جو حجر اسود کا کونا ہے اس کے بعد جو پہلا کونا آئے گا وہاں سے حتیم سٹارٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد والا، یعنی حجر اسود کے بعد پہلا اور دوسرا، ان دونوں کونوں سے جو لگتا ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. تو کعبہ اسکوائر شیپ کا ہے اور حتیم جو گول ہے، ایک ایسی باؤنڈری بنائی گئی ہے. تو وہ باؤنڈری اسی لیے بنائی گئی ہے کیونکہ پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے جو کعبہ اصل تھا وہ حتیم بھی کعبے کے اندر آتا تھا، کعبہ بڑا تھا. تو ان لوگوں نے کم کیا اور وہاں پہ چھوٹی سی دیوار باندھ دی نشانی کے لیے. انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس حلال مال جمع ہو جائے گا تو ہم پھر سے کعبے کو بنائیں گے، ہمارے پاس جب مال آ جائے گا تو ہم پھر سے کعبے کو بنائیں گے. یہ کہہ کر انہوں نے حتیم کی لائن کھینچ دی اور کعبے کو چھوٹا کر دیا. اچھا، آپ کو ایک تاریخ کی بات بتا دوں، میں پھر سے یہاں پر واپس آؤں گا کیونکہ مجھے یہاں پر کچھ اور بتانا ہے. تو جب یہ کعبہ بن گیا حتیم والا، حتیم کے ساتھ، جب یزید کے زمانے کے اندر کعبہ شریف کے اوپر نہیں وہ پتھر برسائے گئے وغیرہ معاملات ہوئے، پھر کعبے کی تعمیر کی گئی. تو پھر کعبے میں جو ہے کعبے کو بڑھا دیا گیا، یعنی حتیم کو کعبے کے اندر انکلوڈ کر دیا گیا. پھر ایک زمانہ آیا جب کعبے پر پھر کسی بدبخت نے جو ہے حملہ کیا. اب جب یہ جو ہے امام مالک کے زمانے کی بات ہو، امام مالک کے زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں پھر سے کعبے کو بنانے کی بات ہے کہ ہم کعبے کو پھر سے بنائیں، کیونکہ اس وقت اسلام بالکل سکون کے ساتھ تھا، اسلام کے پاس بہت مال تھا. تو امام مالک سے بادشاہ نے سوال کیا کہ اے امام یہ بتائیں، اب تو ہمارے پاس مال بھی ہے، اب تو ہمارے پاس موقع بھی ہے، وقت بھی ہے، کوئی دشمن بھی نہیں، تو کیا ہم کعبے کی جو پھر سے تعمیر کر رہے ہیں کیا حتیم کو پھر سے اندر لے کے ہم تعمیر کر دیں؟ کیونکہ ایک دو بار ایسا ہو چکا تھا کہ ایک بار حتیم اندر آیا پھر باہر گیا پھر اندر آیا. تو کہا کہ کیا ہم ایسا کر دیں؟ تو امام مالک نے منع فرما دیا. کہا کہ اب ایسا مت کرو. کیوں؟ کہا کہ اگر یوں کعبے کو بدلی کیا جاتا رہا تو یہ دین کا مذاق ہو جائے گا. اب جس حال میں اللہ کا گھر ہے اسی حال میں چھوڑو، اس کے ساتھ اب چھیڑ چھاڑ مت کرو. تو اس دن سے لے کے اب تک کعبہ ویسا کہ ویسا ہی ہے، لیکن حتیم اپنی جگہ پر ہے. فرمایا گیا کہ جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبے میں نماز پڑھی. آج کعبے کے اندر جانے کے لیے پاس ملتا ہے، 300 کے قریب پاس یا 500 کے قریب پاس ایشو ہوتے ہیں جو وی آئی پی لوگوں کے لیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ غریب سوچتا ہے میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو حضور نے 1400 سال پہلے ہی غریبوں کا خیال فرمایا. حضور ہی بنوا دیتے اپنے زمانے میں، کہ حضور کے زمانے میں کافی مال تھا، لیکن حضور جانتے تھے کہ میرے غریب امتی ہوں گے جن کو پاس نہیں ملے گا، وہ بھی سوچیں گے مالداروں کو جاتا دیکھ کہ میں کعبے میں کیسے نماز پڑھوں. تو حتیم آج بھی ہے، جس نے حتیم میں نماز پڑھی اس نے کعبے میں نماز پڑھی. تو جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کیا ہوا جانتے ہیں؟ اس وقت یہ ہوا کہ کعبے کی تعمیر کے وقت حجر اسود کو نکالا گیا.
کہ حجر اسود کعبے کی دیوار میں لگا ہے. جیسے یہ دیوار ہے اور وہ دیوار میں دیکھو کالی پٹی لگی ہے, اگر یہ دیوار توڑ دیا جائے تو وہ کالی پٹی نکل جائے گی, جو گرینائٹ کی پٹی وہ نکل جائے گی برابر. تو اسی طرح حجر اسود ایک پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا, اس کے بارے میں فرمایا جو اسے چومتا ہے تو حجر اسود اس کے گناہوں کو سلب کر لیتا ہے, اس کے گناہوں کو ایبزارب کر لیتا ہے. قیامت کے دن حجر اسود اپنے چومنے والوں کے لیے بخشش کی سفارش کرے گا, اللہ سے کہے گا مولا اس نے مجھے چوما تھا تو اس کی بخشش فرما دے. تو حجر اسود کو نکالا گیا, وہ بڑا پتھر ہے, آپ کو دکھنے میں چھوٹا دکھتا ہے اور وہ دیوار کے اندر بڑا پتھر ہے. تو حجر اسود کو نکالا گیا. اب جب نکالا گیا اور دیوار بنائی گئی, اب یہ عرب کے قبیلوں میں جنگ ہو گئی, عرب کے قبیلوں میں جنگ یعنی لڑائی کی بات آ گئی. کوئی کہہ رہا تھا نہیں ہم رکھیں گے اس کو, یہ پتھر کو نکالا گیا. اب جیسے انوگریشن ہوتا ہے نا کہ بھائی جھنڈا لگانے والا, جھنڈا کھولنے والا, اس کو بڑی عزت ملتی ہے. تو وہ ایسا سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے حجر اسود لگایا تو ہمارا خاندان سب سے بڑا. تو کوئی خاندان کہتا تھا ہم لگائیں گے, کوئی کہتا تھا ہم لگائیں گے, یہاں تک کہ تلواریں نکلنے والی تھی اور ایسا خون خرابہ شروع ہو جاتا اس بات پہ کہ جس کو روکا نہیں جا سکتا تھا. عربی جو تھے اس زمانے کے عرب وہ بڑے گرم دماغ کے لوگ تھے. اگر جنگ شروع ہوتی تو 100 سال تک جنگ چلتی, باپ لڑتا, اس کا بیٹا لڑتا, پھر اس کا بیٹا لڑتا. وہ جلدی سلجھنے والے لوگ نہیں تھے. تو وہ تو حضور نے آ کر ان کو اتنا نرم دل بنا دیا کہ آج جب عرب میں کسی کا جھگڑا ہوتا ہے تو آنے والا کہتا ہے صلو علی الحبیب, حضور پر درود پڑھو, اور آپس میں درود پڑھ کے پھر وہ چلے جاتے. آج اللہ نے ان کو اتنا نرم دل کر دیا. تو اس زمانے میں یہ جب جنگ کی بات آ گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا کہ اب تلواریں نکل جائیں گی, خون خرابہ ہو جائے گا, تو سرکار تشریف لائے اور میرے آقا نے فرمایا میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ اگر اس مشورے پہ عمل کیا جائے تو یہ جنگ اور یہ لڑائی ٹل جائے. تو کہا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں, آپ بتائیں کیا کیا جائے. تو سرکار نے فرمایا کل صبح صادق کے وقت, ڈان کے وقت, صبح صادق کے وقت جو سب سے پہلے حرم میں آ جائے گا وہی کعبے کے اندر پتھر رکھے گا. جو سب سے پہلے صبح صادق کے وقت آ جائے گا وہی حجر اسود کو کعبے میں نصب کرے گا. سب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے, اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے. سب اپنے اپنے گھر چلے گئے شام کو. اب جب صبح آ کر لوگوں نے دیکھا تو سب سے پہلے میرے آقا آئے تھے. سب سے پہلے حرم کے اندر حضور آئے تھے, کیونکہ حضور کا خاندان خود جو ہے نا کعبے کا متولی تھا, کیئر ٹیکر, کعبے کی خدمت کرنے والے حضور کے دادا تھے, حضور کے والد تھے. یہ سب کعبے کا خیال رکھنے والے کیئر ٹیکر تھے جو کعبے کے اندر جاتے تھے, اس کے جو ہے نقش و نگار کا خیال رکھتے. تو سب سے پہلے جب حضور کو دیکھا تو سب خوش ہو گئے, کیونکہ ہر کوئی حضور سے محبت کرتا تھا. سب خوش ہو گئے, کہا کہ آپ آئے ہیں اب بات ہی نہیں ہے. تو سرکار نے فرمایا میں اکیلا نہیں رکھوں گا, بلکہ ایک کام کرتے ہیں کہ سب اس میں شامل ہو جائیں. پھر سرکار نے کیا کہ اپنی چادر مبارک کو آپ نے بچھایا اور کہا کہ حجر اسود اس پہ رکھو, اور چادر پہ حجر اسود کو رکھا گیا. پھر سرکار نے فرمایا ہر قبیلے سے ایک ایک شخص آ جائے, ہر خاندان سے, ہر قبیلے سے ایک ایک شخص آ جائے. اور سارے قبیلے خاندان سے ایک ایک بڑے بڑے انسان کو, سردار کو بلایا گیا. سب نے ایک ایک کونا اور ایک ایک حصہ پکڑا چادر کا, اور سب کے سب اسے لے کر گئے, اور پھر حضور نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو وہاں پہ نصب فرمایا. تو اس طرح عرب کی بہت بڑی جنگ جو ہونے والی تھی حضور نے اپنی حکمت سے اسے ٹال دیا. تو عرب والے حضور کا اتنا ادب کرتے تھے اسلام کے اعلان سے پہلے کہ لوگ آپ کو صادق کہتے تھے, امین کہتے تھے, آپ کے ہر فیصلے کو مانتے تھے. بس دشمنی یہ تھی کہ حضور نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ, میں اللہ کا رسول ہوں. تو جب حضور کی عمر شریف 40 سال کی, یہ 35 سال کی عمر کا واقعہ ہے, آپ دیکھیں زیادہ وقت نہیں گزرا, 5 سال کے اندر, یہاں تک کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی لوگ حضور کو مانتے تھے. حضور نے اچانک اعلان نبوت نہیں کیا, بلکہ ایک روایت میں ہے کہ حضور غار حرا جاتے اور اللہ نے جب آپ پر وحی نازل فرمائی اور اللہ نے آپ سے یہ فرمایا کہ اے محبوب آپ اپنی نبوت کا اعلان فرمائیں. اور ہمارا سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی 40 سال میں نبی نہیں بنے, بلکہ آپ اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے تھے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے, یعنی ابھی ان کا خمیر بنایا نہیں گیا تھا, ابھی ان کا خمیر, ان کا جسم بنایا نہیں گیا تھا. اس وقت بھی اللہ نے اپنے نبی کو نبوت عطا فرمائی تھی. بلکہ ایک صحابی نے ایک بار حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی,
کیونکہ نبوت ایک ذمہ داری ہے. تو پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر نبوت کب واجب ہوئی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور کہا کہ تمہارے نبی کو اللہ نے اس وقت بھی نبی بنایا تھا، اس وقت بھی میں نبوت کے مقام پہ تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے بیچ کی منزلوں میں تھے. ابھی آپ تیار نہیں ہوئے تھے، پیدا نہیں ہوئے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ بعد میں نبی بنے، معاذ اللہ، حالانکہ حدیثوں میں موجود ہے کہ سرکار غار ہیرا جا کے نماز ادا فرمایا کرتے ہیں، آپ عبادت و ریاضت کرتے ہیں. اللہ نے آپ پر وحی بھیجی تو 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت کا کس طرح کیا کہ ایک دن آپ نے اپنے پورے خاندان اور قبیلے والوں کی دعوت کی، یہ سوچ کر کہ میں انہیں بتاؤں کہ اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا. لیکن جب تمام لوگ جمع ہو گئے اور کھانا کھاتے کھاتے وہ کسی بےہودہ بات پر، فضول کی بات میں آپس میں ہی جو الجھ گئے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ یہ وقت صحیح وقت نہیں ہے کہ جب انہیں دعوت دی جائے، نبوت کی دعوت، رسالت کی دعوت، اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی جائے. تو اس وجہ سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت دعوت نہیں دی. پھر حضور نے ایک اور موقع پہ ان کو بلایا، پھر ان کا وہی مزاج. پھر ایک مرتبہ حضور ایک پہاڑ پر، کوئی صفا پر آپ جو ہے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا، اعلان کیا کہ لوگوں قریب آؤ. سارے لوگ قریب آ گئے جو حرم کعبہ کے پاس تھے. تو سرکار نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو حالانکہ بڑی عجیب بات تھی. کیوں؟ کیونکہ جب فوج آتی ہے تو گھوڑوں کی آواز، دھول اڑنا، یہ سب محسوس ہوتا ہے. تو اچانک کہہ دینا کہ فوج آ گئی تو کوئی بھی کہے گا کیسی بات کر رہے ہو. تو حضور نے یہ کہا کہ اگر میں کہہ دوں کہ فوج آئی ہے اس پہاڑ کے پیچھے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ بے شک اگر آپ کہیں تو ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں. پھر سرکار نے فرمایا جب تم میری بات کو اتنا مانتے ہو تو سنو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں انی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں. بس یہ بات کہنی تھی کہ وہی لوگ جو آپ کی تعریف کر رہے تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو جو ہے ستانے لگے، تکلیف دینے لگے. اور 40 سال کی عمر سے لے کر تقریباً 53 سال کی عمر تک، یہ 13 سال تک مکہ شریف کے اندر مسلسل اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے رہے. یہاں تک کہ جب ان کا بس نہیں چلا، حضور کی دعوت پر حضرت علی نے دعوت قبول فرمائی، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ نے دعوت قبول فرمائی، اور آپ کے جو ہے غلام نے، حضرت جو ہے زید بن حارثہ نے دعوت قبول فرمائی. اسی طریقے سے حضرت صدیق اکبر نے، جو آپ سفر پہ گئے تھے یمن، تو وہاں سے واپس آنے کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت قبول فرمائی. چند لوگوں نے شروع میں اسلام قبول کیا اور اس دعوت کے بعد سے لے کر تقریباً 13 سال تک حضور پر مسلسل تکلیفیں وہ لوگ ڈالتے رہے. جب حضور کو ستایا گیا، حضور کو کہا گیا کہ یہ جادوگر ہیں معاذ اللہ، یہ ساحر ہیں، یہ جو ہے جنات ہیں معاذ اللہ، ایسی ایسی باتیں کہنے لگے. اس کے بعد بھی حضور نے اپنی دعوت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ ابو جہل کے بیٹوں کی نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں تھیں. حضور کی 2 بیٹیاں ابو جہل کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھی. جب ساری طرح سے ان لوگ تکلیف دے دے کر پریشان ہو گئے اور دیکھا کہ حضور دعوت بند نہیں کرتے، تو ابو جہل نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم رسول اللہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. یہاں تک کہ حضور کی بیٹیوں کو انہوں نے طلاق دلوایا اور اس کے بعد حضور کی بیٹیاں گھر پر آئیں، لیکن سرکار نے اس کے باوجود تبلیغ کا کام نہیں بند فرمایا. جب یہ لوگ اور زیادہ سختی کرنے پر آئے تو سرکار، انہوں نے پورے عرب کے لوگوں سے کے سرداروں کو بلایا اور مکے کے تمام بڑے بڑے سردار آئے اور ایک جگہ میٹنگ ہوئی، اور میٹنگ میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کوئی بھی جو ہے بنو ہاشم کے ساتھ، حضور کے خاندان والوں کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ نہ لین دین کرے گا، نہ ان کو کھانا دے گا، نہ انہیں قبول کرے گا. اور انہیں شعبہ ابی طالب، یہ مکے کی سرحد کے باہر 2 پہاڑوں کے بیچ میں ایک ویلی تھی، وادی تھی، اس کے اندر کہا کہ یہ اسی وادی 2 پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹا میدان تھا، کہا یہ وہیں پر رہیں گے اور کوئی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرے گا، نہ کوئی کھانا پانی دے گا، نہ ان سے کوئی لے گا، نہ ان کو مال بیچے گا، نہ مال ان سے خریدے گا. یہ کہہ کر ان کو مکے سے باہر نکال دیا. اللہ اکبر. حضور اور حضور کے صحابہ اور خاص طور پہ حضور کے گھر والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، سیدہ فاطمہ، سیدنا مولا کائنات، اور یہ سارے لوگ
تقریباً 2.5 یا بعض روایتوں کے مطابق 3 سال تک شعبہ ابی طالب کے اندر محصور رہے، وہیں پر رہے، اور بڑی سخت دن اور رات کو صحابہ کرام نے اور حضور کے گھر والوں نے ان دنوں میں دیکھا۔ ہم بہت سارے واقعات سنتے ہیں اور شہداء کربلا کی قربانی سنتے ہیں، بدر والوں کی، لیکن ہمیں ان ایام کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ جو حضور نے مکے کے اندر شعبہ ابی طالب میں گزارا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ ہم بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک دن مجھے کچھ میسر نہیں آیا، اور میں نے چلتے چلتے مجھے چکر جیسا آ رہا تھا، اچانک میرے پیر کے نیچے کوئی کڑک چیز نظر آئی، کوئی سخت چیز نظر آئی، تو میں نے جب اسے جھاڑ کر دیکھا تو وہ ایک مردار بکری کی جو ہے چمڑی تھی۔ اللہ اکبر، ایک مردار بکری کی چمڑی تھی جو سوکھ گئی تھی۔ میں نے اسے صاف کیا، اور عنقریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، یعنی انتقال کرتا بھوک کی وجہ سے۔ میں نے اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اس چمڑی کو میں نے پاؤڈر بنایا، اور جس طریقے سے لوگ ستو کھاتے ہیں کہتے ہیں وہ کھا کر میں نے اپنی جان کو بچایا۔ اتنا سخت وقت جو ہے شعبہ ابی طالب کے اندر صحابہ اکرام پر گزرا، بڑی سختیوں کے ساتھ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ تو تقریباً 2.5 یا 3 سال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں پر دن اور ایام گزارے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جب جوش آیا اور کافروں کے لیے اللہ کا غضب ظاہر ہوا، تو وہ جب ان لوگوں نے یہ بات طے کی تھی کافروں نے کہ حضور کو معصور کیا جائے شعبہ ابی طالب میں، تو ایک خط لکھا تھا، ایک ٹریٹی لکھی تھی، اس پہ سب کی سائن لی تھی، اور اس پرچے کو جو ہے انہوں نے کعبے کے اندر بتوں کے گلے کے پاس رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ جائے اور اسے جو ہے جلا دے، اور اس کو کھا لے، اسے کھا لے اور خراب کر دے۔ تو حضور نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ جائیے اور ان کو یہ کہیے کہ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کیا اور ان کا معاہدہ ختم ہو گیا، ان کا معاہدہ اب خراب ہو گیا ہے۔ اور یہاں تک کہ مکے کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے دل میں اللہ نے رحم کو ڈالا، کچھ سردار آئے اور انہوں نے کہا کہ اب ہرگز ہم اس معاہدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بھلی ہم نے پہلے سائن کیا تھا لیکن اب ہم سے جو ہے بنو ہاشم کی سختیاں نہیں دیکھی جاتی، کیونکہ بڑا اچھا خاندان تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا۔ کہا کہ وہ ہم نے اپنے مذہب کے لیے بھلے ہی تمہارا ساتھ دے دیا شروع میں، لیکن اب جو ہے ہم تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس معاہدے سے باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات چل ہی رہی تھی، یہاں تک کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ابو طالب آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہاں، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ معاہدے سے باہر آنا چاہتے ہیں، اللہ نے بھی اپنی قدرت کو ظاہر فرمایا، اور میرے بھتیجے یہ کہتے ہیں کہ اس معاہدے کو چیک کرو کہ دیمک نے اس کو کھا دیا ہے۔ جب انہوں نے کعبے کو کھولا اور اندر سے اس معاہدے کو نکالا تو صرف اس جگہ پہ جہاں پہ حضور کا نام لکھا تھا وہ جگہ محفوظ تھی، اور باقی پورا معاہدہ جو ہے دیمک نے کھا لیا تھا۔ اور جب یہ قدرت دیکھی تو وہ اش اش کرتے رہ گئے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبہ ابی طالب سے باہر لایا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے باہر مکے شریف میں رہے، اور تقریباً 53 سال کی عمر تک آپ نے مکے میں ہی آرام فرمایا۔ آپ کی عمر 52 سال یا 53 سال کے قریب تھی کہ آپ کے 52 سال کی عمر میں تقریباً آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اور پہلے آپ کی جو ہے بیوی کا انتقال ہوا، پھر آپ کے چچا کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی 53 سال کی عمر میں، اور پھر اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا، اور 10 سال تقریباً آپ نے مدینہ پاک میں گزارا۔ 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام نے مدینہ پاک میں گزارا، اور وہ محرم کا مہینہ تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ حضور نے، ہم جو ہجری کہتے ہیں وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور جس وقت مکے سے مدینے آئے اسی سال کو ہجری والا سال کہتے ہیں، ہجرت کا سال ہے۔ تو جو پہلی ہجری ہے یہ وہی سال ہے جب حضور مکے سے مدینے آئے تھے، ہے نا۔ جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر سے نے کہا کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی کیلنڈر ہے، عیسائیوں کا الگ جو ہے سال چلتا ہے اور یہودیوں کا الگ ہے، مسلمانوں کا خود کا ایک سال کا شمار ہونا چاہیے۔ تو سب نے کئی مشورہ دیے، کسی نے حضور کی پیدائش کے بارے میں کہا، کسی نے حضور کے اعلان نبوت کے بارے میں کہا۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ چونکہ حضور مکے سے مدینے آئے اور مدینے آنے کے بعد اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، تو یہ اسلام کا سب سے اہم مرحلہ ہے عروج پر آنے کا، غلبہ پانے کا، اس لیے ہجرت کو جو ہے اسلامی سال کا آغاز بنایا جائے۔ تو سرکار عمر فاروق کو حضرت مولا کائنات کی بات بڑی پسند آئی، اور اس وقت سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف تقریباً 63 سال ہوئی. کتنے سال؟ 63 سال. بس آخری بات کہ حضور کی عمر شریف کی طرح 63 سال کی طرح حضرت عثمان غنی کے علاوہ کے علاوہ جتنے خلفاء ہوئے سب کو اللہ تعالیٰ نے 63 سال کی عمر عطا فرمائی. کچھ مہینے یا کچھ دن کم یا زیادہ. حضرت صدیق اکبر بھی 63 سال کی عمر پائے, حضرت عمر بھی, حضرت مولا کائنات بھی. ان سب کو اللہ نے 63 سال کی عمر شریف عطا فرمائی. تو یہ مختصر سی حضور کی سیرت اور حضور کی زندگی کے بارے میں چند باتیں تھیں. تو الحاصل یہ کہ حضور کی سیرت آپ پڑھنے کی کوشش کریں. حضور کے والد کا نام کیا ہے؟ میں نے بھی بتایا تھا آپ کو, حضرت عبداللہ. حضور کے والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ. حضور کے دادا جان کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. ٹھیک ہے. حضور کی اولادوں کے نام کیا ہے؟ بیٹوں کے نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کو تو سب کو پتا ہے, اور نہیں پہلے بیٹیوں کے نام بتا دیجیے. حضرت زینب. حضور کی نواسی کا نام بھی زینب ہے اور حضور کی بیٹی کا نام بھی زینب ہے. تو حضرت زینب, حضرت رقیہ, حضرت کلثوم اور حضرت فاطمہ. حضرت فاطمہ, حضرت کلثوم, حضرت رقیہ اور حضرت زینب. زینب اور فاطمہ تو آپ کو یاد رہے گا, حضرت زینب تو محرم میں سنتے ہیں, پر وہ زینب حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے. یہ حضور کی بیٹی زینب ہے. حضرت زینب, حضرت فاطمہ اور دو حضرت رقیہ, حضرت کلثوم. یہ حضرت عثمان غنی کی بیویاں ہیں, حضور کی نکاح میں, جن کی وجہ سے ان کو ذوالنورین کہتے ہیں. تو یہ حضور کی بیٹیاں ہیں, حضرت فاطمہ, حضرت رقیہ, حضرت کلثوم اور حضرت زینب. اسی طرح حضور کے 3 بیٹے. کون؟ حضرت قاسم, حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ, ہے نا. عبداللہ حضور کے والد کا نام بھی ہے اور بیٹے کا نام بھی. یعنی حضور کو یہ نام کتنا پسند تھا, اپنے بیٹوں کا نام بھی عبداللہ رکھے. حضرت عبداللہ, حضرت قاسم. حضرت قاسم کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہتے ہیں. حضور کی کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم. تو حضرت قاسم کی نسبت, حضور کے بیٹے حضرت قاسم کی وجہ سے حضور کی کنیت ابو القاسم ہے. تو قاسم, حضرت قاسم, حضرت ابراہیم اور حضرت عبداللہ. یہ حضرت ابراہیم وہی ہیں جن کو حضور نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کیا. کہ حضرت ابراہیم گود میں تھے, حضرت حسین تھے, تو اللہ نے کہا کہ دونوں کو اللہ آپ کے پاس جمع ہونے نہیں دے گا. اس وقت حضور نے حضرت ابراہیم کو پیش کیا اور حضرت ابراہیم کا چند دنوں کے بعد انتقال ہو گیا. تو یہ حضور کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کے نام تھے. امید کرتا ہوں کہ آپ یاد کریں گے. اسی طرح وقت نکال کر حضور کے ازواج کا نام, حضور کے کاتبوں کا نام, یہ سارے نام بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کریں. حضور امیر سنت دعوت اسلامی نے ایک مختصر سی کتاب عید میلاد کے موقع پہ شائع کرنے کا ارادہ کیا ہے, جس میں یہ بنیادی باتیں, حضور کے کاتبوں کے نام, حضور کے چچا کے نام, پھوپھیوں کے نام, حضور کے دادا دادی نانا نانی کے نام, یہ ساری بنیادی باتیں اس میں موجود ہیں, جو اردو ہندی انگلش میں انشاءاللہ موجود ہوگی. اگر آپ میں سے کسی کو وہ کتاب لینی ہے اور بانٹنی ہے تو آپ ہمارے عمران بھائی کے پاس اپنے نام, نمبر اور کوانٹٹی بتا دیں کہ مجھے 20 کتاب چاہیے, 50 کتاب چاہیے. بڑی مختصر اور چھوٹی کتاب ہے, 20 روپے کی. ہم نے بھی اپنے علاقے کے لیے اس کتاب کا آرڈر دیا ہے. تو میلاد کے موقع پہ جس طرح نیاز بانٹتے ہیں, اس کتاب کو بھی بانٹنے کا ارادہ کریں, تاکہ حضور کے بارے میں لوگ جانیں اور اپنی محبت کو حضور سے اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ مغرب بعد بھی مختصر سا بیان اور پھر ذکر و دعا ہوگی, اور انشاءاللہ قافلہ اختتام پذیر ہوگا. امید ہے کہ آپ سب شرکت فرمائیں گے. جن حضرات کو وضو کی حاجت ہو, 5 منٹ کا وقفہ ہے اذان کے لیے, تو آپ وضو وغیرہ کر کے واپس آ جائیں. قافلے کی شکل میں آئے ہیں. مجھے گزارش ہے کہ دوسرے مادے پر جو ہے ناشتے کا انتظام